إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میری محترم ماں اور بہنوں، دینی دروس کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے اوصاف، آپ کی خصوصیات، آپ کے شمائل اور واقعی آپ کی شخصیت کس طرح انسانیت کے لیے رحمت تھی، ان عناوین کے تحت کچھ باتیں ہم نے دیکھیں. آج اس سلسلے کا آخری درس ہے اور اس موضوع کی تکمیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تمام عالمین کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. پچھلے درس میں بعض باتیں ہم نے دیکھی تھیں. آج اسی موضوع کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور آج کے درس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج عالمی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط باتیں کہی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں ہم کو قلبی سطح پر اور عملی سطح پر کیا کرنا چاہیے. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس تہمت کے سلسلے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اور اسلام انسان کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مسلمان یہ انسانیت کے دشمن تھے. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اس بات کی تردید ہے. جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے گا، سنے گا اور گمان کی بجائے دلائل کی روشنی میں آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور کیا نہیں تھے. لیکن وجہ یہ ہے ایک انسان کے گمراہ ہونے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہونے کی کہ آدمی اکثر ایسی معلومات حاصل کرتا ہے جو معتبر نہیں ہوتی ہے، یا پھر جو معلومات اس کو ملتی ہے اس سے اپنے دل میں سوچ کر غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی کا آپ سے جھگڑا ہے، اب آپ کی ہر بات اس کو غلط دکھائی دے گی. آپ اگر ہنسے بھی تو یہ سمجھے گا کہ مجھے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو بعض اوقات انسان کے دل میں اگر کسی کے لیے پہلے ہی سے برائی ہو تو اس کی ہر بات الٹی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہی میں اپنے دل میں بغض و عداوت پیدا کر لی ہو تو ایسا آدمی جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے، جتنا زیادہ سنتا جاتا ہے، وہ اس میں غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات برائی آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے
اس کی سوچ میں ہوتی ہے، وہ انصاف پسندی کے ساتھ میں سوچتا نہیں ہے، وہ اپنی ٹیڑھی سوچ سے سیدھی چیز کو بھی اگر دیکھتا ہے تو اس کو ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دیکھنے کا زاویہ صحیح رکھے اور چیزوں کو ویسا دیکھے جیسا کہ وہ حقیقت میں ہیں، نئے کے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے، نئے کے جیسا بدگمانی نے اس کو دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت تھے، اور آپ کی رحمت کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ظاہر ہوا، آپ کی ذات کے اعتبار سے اور آپ کی تعلیمات کے اعتبار سے قیامت تک کے انسان آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے استفادہ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی تمام تعلیمات انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے میں کبھی بھی انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، الا ان تنتہک حرمت اللہ فینتقم بها للہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کی حدیں انہیں پار کر دیا جاتا تو پھر اللہ کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی سزا کے طور پر اس آدمی کو سزا دیتے جس نے غلطی کی ہوتی ہے۔ کسی آدمی نے چوری کی ہے تو اب اللہ کا قانون ہے کہ واقعی اگر وہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے قاعدے ہیں کتنی چوری ہے، کس حال میں چوری ہے، کیا معاملہ ہے۔ واقعی اگر وہ چور ثابت ہو جائے تو پھر اب نبی کو بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی لازم ہے کہ اللہ کی حد کو نافذ کریں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا جس پر اللہ کی طرف سے سزا ہوتی تو آپ اس کو سزا دیتے، لیکن اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہوتا، کسی نے آپ کا دل دکھایا، کسی نے آپ کو تکلیف دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے سلسلے میں اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ جو آدمی واقعی خونخوار ہے، شدت پسند ہے، ایسا آدمی اپنے دشمن پر غالب آنے کے بعد میں اس کو کچل دینا چاہتا ہے۔ جو بھی آدمی اس کا دل دکھاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، وہ ہمیشہ بدلے کے جذبات اپنے دل میں رکھ کے گھومتا ہے۔ جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنے دشمن سے بدلہ لیتا ہے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت رحم دل انسان تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیف دی آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا تب بھی آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو ستایا تھا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت ہی رحم دل انسان تھے۔ اس کی اور مثالیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور مسلمانوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلوار کی نوک پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا۔ آپ اگر غور کریں تو یہ بات بولنے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں، سچائی اگر آپ دیکھیں تو سچائی کے اعتبار سے بالکل جھوٹ ہے۔ ایک آدمی اگر کہے کہ آسمان میرے پاؤں کے نیچے اور زمین سر کے اوپر ہے تو گرامر کے اعتبار سے تو جملہ صحیح ہو گیا، کوئی گرامیٹیکل ایرر اس میں نہیں ہے، گرامر کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی جملہ اگر گرامر کے اعتبار سے صحیح ہو جائے، الفاظ صحیح ترتیب سے ہوں تو حقیقت کے مطابق بھی ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی واقعی حقیقت کو دیکھے، آنکھ کھولے۔ بہت سارے لوگ سورج کا بھی انکار کر دیتے ہیں جب وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی آنکھ بند کر لے اور آسمان میں دیکھے کہیں سورج کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس آدمی سے کہا جائے گا
کہ حضرت آنکھ کھولیے، آپ کے سر پر ہی سورج موجود ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کی روشنی میں نہا رہے ہیں، آپ جس سورج کا انکار کر رہے ہیں اس کی روشنی سے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہم کو ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی روشنی میں اس بات کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنایا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا كنا بذات الرقاع، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے، ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع کے مقام پر پہنچے، کہتے ہیں كنا اذا اتینا علی شجرۃ ظلیلۃ ترکناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر میں حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی کہیں ہم پڑاؤ ڈالتے تو کوئی چھاؤں والا سائے دار پیڑ اگر دکھائی دیتا تو وہ پیڑ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ قال فجاء رجل من المشرکین وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بشجرۃ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی مشرکین میں سے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پیڑ سے لٹکی ہوئی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ تلوار پیڑ کی شاخ پر، ٹہنی پر پیڑ سے لٹکا کے سوئے ہوئے تھے۔ فأخذ سیف نبی اللہ فاخترطہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی اور تلوار نکال لی، تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا۔ فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی؟ قال لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے کی، تلوار نکالنے کی اور وہاں کی تھوڑی سی آہٹ پا کر آپ بیدار ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھا تو کہا اتخافنی، تم کو مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ قال فمن یمنعک منی، اس نے پوچھا تم کو مجھ سے بچائے گا کون؟ اس نے دیکھا یہ تو ڈر رہے نہیں ہیں، پہلا سوال فیل ہو گیا۔ کیا تم کو مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ڈر نہیں لگ رہا ہے، آپ سچ بولنے والے تھے۔ اس نے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، کہا اب بچائے گا کون؟ یعنی تمہاری تلوار میرے ہاتھ میں اب، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں جب چاہوں اس تلوار سے حملہ کر سکتا ہوں۔ فمن یمنعک منی، مجھ سے بچائے گا کون اب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ، اللہ، اللہ مجھ کو تم سے بچائے گا۔ قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السيف، صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں سے تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ ایسے کیسے گرتی تلوار؟ آپ سوچیں ایک آدمی تلوار پکڑے ہوئے ہیں اور سامنے والا نہتہ ہے، اور یہ آدمی تلوار پکڑے ہوئے پوچھ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بولے نہیں، بچائے گا کون؟ اللہ، اللہ بچائے گا۔ آپ کے الفاظ، آپ کا یقین، آپ کا توکل، آپ کا ایمان، آپ کا کانفیڈنس، اعتماد اللہ کی ذات پر، آپ کی بے خوفی کا اثر اس پر یہ ہو گیا کہ اس پر خوف طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر گئی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ بعض اوقات انسان کے ایمان اور یقین سے باطل کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی ہے۔ باطل اپنے تمام وسائل اور اسباب کے ساتھ ایمان اور یقین کے سامنے، نہت ایمان کے سامنے ہتھیار گرا دیتا ہے۔ آپ نے کہا مجھ کو اللہ بچائے گا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور آپ نے اس سے پوچھا من یمنعک منی، جو سوال اس نے پوچھا تھا
اب وہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اچھا اب تم بتاؤ کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فقال کن خیر آخذ، اس نے کہا دیکھیے آپ اچھا جو غلبہ پاتا ہے، ایسا شریف آدمی جو قابو پانے کے بعد معاف کر دیتا ہے اور تلوار اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، ایسا آپ بنیے۔ کن خیر آخذ، اس تلوار کو اچھی طرح پکڑنے والا بنیے، یعنی بہادری کے ساتھ مجھ کو چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال پوچھا، آپ نے پوچھا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، گواہی دے گا کس بات کی؟ اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ مانے گا کیا؟ آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے اس کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا، وہ دشمن ہے، قتل کرنے آیا ہے۔ دیکھیے آج اگر ہو جائے، ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو کوئی آدمی تلوار لے کے کھڑا ہے، اس کی تلوار ہمارے ہاتھ میں آگے، آدمی کیا کرے گا؟ پہلے اس کا کام تمام کرے گا، یہ سوچے گا کہ اب اس کو اور موقع اگر دیا جائے تو کچھ اور کر سکتا ہے، پہلے اس کو ختم کرو، یہ دشمن ہے، آلریڈی آ کے میرے اوپر تلوار تان کے کھڑا ہو گیا تھا، یہ مجھ کو قتل کر سکتا تھا، یہ بہت خطرناک ہے۔ جیسے ہی موقع پائے گا انسان اس کو قتل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مانتا ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا لا، نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دوں گا۔ وَلَٰكِنِّي أُعَاهِدُكَ اللہ اقاتلک، کہ میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أُعَاهِدُكَ، میں آپ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اقاتلک، کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا۔ وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں۔ میں خود بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، اور جو لوگ آپ سے جنگ کریں میں ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ فَخَلَّى سَبِيلَهُ، جب اس نے ایسا کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ فَأَتَى أَصْحَابَهُ، وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ فَقَالَ جِئْتُكُم مِّنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ، میں تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کی طرف سے آیا ہوں، ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آیا ہوں جو سارے انسانوں میں بہترین انسان ہے۔ اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قتل کا موقع تھا، اور اس آدمی نے اتنا جرم کر رکھا تھا کہ اس کا اگر قتل کیا جاتا تو غلط بات نہیں تھی۔ اس نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اگر قانونی اعتبار سے ایک آدمی کسی کے قتل کی کوشش کرتا ہے اور دفاع میں یہ آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس لیے کہ سیلف ڈیفنس میں اس نے ایسا کیا ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات دیکھنے کی یہ ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ کے اس ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ آدمی کہہ رہا ہے نہیں، وہ آدمی نہیں کہہ رہا ہے، اور آپ اس کے بعد اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ آپ نے کوئی اپنی طرف سے کنڈیشن نہیں رکھی۔ اس آدمی نے خود کہا کہ نہیں، میں آپ سے لڑوں گا نہیں اس کے بعد کبھی، اور آپ کے مخالفین کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ آپ نے نہیں کہا معلوم نہیں جھوٹ بول رہا ہے، جان بچانے کے لیے بول رہا ہے، دھوکہ دے گا۔ جان بچانے کے وقت تو ہر آدمی بولتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہاں غور کریں، وہ لوگ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں پر غور کریں کہ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے نعوذ باللہ، تو کیا آپ اس انسان کو جو آپ کے قتل کے لیے آیا ہے، جس نے اسلام کے کلمے کا بھی انکار کر دیا ہے، ایسا آدمی جو دو جرم اپنے ساتھ رکھتا ہو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے؟ آپ نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ الحق ما شہدت به اعداء، الحق ما شہدت به الاعداء، عربی زبان کی کہاوت ہے کہ حق تو وہ ہے، سچائی وہ ہے جو دشمن کے سر چڑھ کے بولے، جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ دوست تو تعریف ہی کریں گے، اپنے تو سراہیں گے، قریب والے تو اچھا ہی بولیں گے، لیکن واقعی ماننے والے نہیں بلکہ نہیں ماننے والے کیا بول رہے ہیں، جس کا سابقہ واقعی پیش آیا، اس کی گواہی کیا ہے؟ جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آیا ہوں، ایسے انسان سے مل کر آ رہا ہوں جو سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اس آدمی کی گواہی ہے جو آپ کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، لوٹنے کے بعد چینج ہو گیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی زبان سے اب پھول نکل رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن، لیکن آپ کا سلوک، آپ کا غلبہ پا کر معاف کر دینا، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ واقعی انسان کتنا عظیم ہے کہ میں اس کو مارنے کے لیے گیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، پھر بھی اس نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس آدمی نے اپنے لوگوں سے جا کے کہا، میں تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان کی طرف سے آ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ گواہی ہے، یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، یہ تاریخی شاہد ہے، یہ تاریخی گواہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم میں مسلمانوں کے انصاف، مسلمانوں کے عدل، مسلمانوں کی رحمت اور مسلمانوں کے سلوک سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہی جو چیز تھی، یہی چیز مسلمانوں نے اپنائی اور لوگوں تک حق کا پیغام پہنچایا، انہیں سوچنے کا موقع ملا اور مسلمان ہوئے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بات سرے سے جھوٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا۔ یہاں ایک اور مثال دیکھنے کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان امرأۃ یہودیۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ، ایک یہودی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کھانے کے لیے بکری کا گوشت لائی، لیکن وہ جو گوشت تھا اس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا، زہر آلود گوشت لے کر آئی اور کھانے کے لیے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، آپ نے جو آپ کو لا کر دیا گیا تھا آپ نے وہ کھایا۔ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے بشرطے کہ وہ مرتد نہ ہوں، اپنے دین کو مانتے ہوں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ تو اس زمانے میں لوگ اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، یہود و نصارہ، تو آپ نے اس کو لیا اور کھایا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فقال انہا جعلت فیہ سمن، کھانے کے بعد آپ نے کہا اس عورت نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا۔ فجیء بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ فسألہا عن ذلک، آپ نے پوچھا کیوں کیا ایسا؟ فقالت اردت لاقتلک، اس نے کہا میں چاہتی تھی کہ آپ قتل کر دیے جائیں، میں تم کو مار ڈالنا چاہتی تھی اس لیے زہر دیا۔ قال ما كان اللہ لیسلطک علی ذاک او علی، آپ نے کہا
کہ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو مجھ پر غالب کر دے، یعنی تو چاہے مجھ کو مار ڈالنا، اللہ تجھ کو موقع دے دے مجھ کو مارنے کا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کام پر اللہ تجھ کو قدرت دے دے، ایسا تھوڑی ہے کہ تو جو چاہے گی وہ ہوگا، مار ڈالنا چاہتی تو مار ڈالے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اتنا بڑا موقع تجھ کو نہیں دے گا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ تو کرائم ثابت ہو گیا ہے، گناہ ثابت ہو گیا، آپ نے کہا کہ مجھ کو زہر دیا گیا، اس کو لایا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے، موٹیو بھی سامنے ہے، یہ نہیں کہ غلطی سے زہر گر گیا اور مجھ کو معلوم نہیں تھا، نہیں، اقراری مجرم ہے، وہ اپنے اوپر خود گواہ ہے۔ وہ کہہ رہی کہ میں تم کو مارنا چاہتی تھی اس لیے میں نے ایسا کیا۔ قالوا الا نقتلها، اے اللہ کے رسول اب کیا اس عورت کو قتل نہ کیا جائے؟ یعنی اس نے تو سب کچھ قبول بھی کر لیا، اقرار کر لیا، اب تو اس کو سزا دینی چاہیے کہ قتل کا اٹیمپٹ، کسی انسان کے قتل کی کوشش ایک انسان کے مجرم ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا اس کو قتل کریں؟ آپ نے کہا نہیں، لا۔ صحابی کہتے ہیں فما زلت اعرفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو زہر اس عورت نے دیا تھا، اس زہر کا اثر میں ہمیشہ آپ کے حلق میں دیکھتا رہا، آپ کو ہمیشہ اس زہر کے کھانے کی وجہ سے حلق میں تکلیف ہوا کرتی تھی، آخر وقت تک آپ کو حلق میں اس زہر کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں کہ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے کھایا تو ان کی وفات ہو گئی، اس میں اس کھانے میں سے ایک صحابی نے بھی کھایا تو ان کی موت ہو گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم اور بخاری نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ معاملہ آپ کی اپنی ذات کا تھا اس لیے آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کو قتل نہ کریں؟ آپ نے کہا نہیں۔ اگر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہ لوگ جو بہت آزادی کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، آپ اگر غور کریں، کوئی اگر انسان ان کے قتل کے لیے آتا ہے اور قتل کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد پکڑا جاتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے، یا اس کے لیے قتل کی یا کوئی کم سے کم جیل ہی کی سزا کیا اس کے لیے نہیں کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرنے کے باوجود اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے انسان تھے۔ آپ ایک ایسے انسان تھے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے تھے۔ یہ مکہ نہیں ہے جہاں مسلمان دبے ہوئے ہیں، یہ مدینہ ہے۔ مدینے میں سارے مسلمانوں کے پاس پاور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے حکم دیتے اور جیسا آپ چاہتے ویسی اس کی تنفیذ ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس عورت کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اور آگے آئیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ مال تقسیم کر رہے تھے۔ اتاہ ذو الخویصرہ وهو رجل من بنی تمیم، اتنے میں آپ کے پاس ذو الخویصرہ نام کا ایک آدمی آیا اور وہ بنو تمیم کا آدمی تھا، اس قبیلے کا آدمی تھا۔ فقال یا رسول اللہ اعدل، آتے اس نے کیا کہا، وہ مسلمانوں میں سے تھا، آ کے کہا اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے، عدل کیجیے، برابر تقسیم کیجیے۔ فقال ویلک، آپ نے کہا برا ہو تیرا، ومن یعدل اذا لم اعدل، جب میں عدل نہیں کر رہا ہوں، اگر میں ہی عدل نہ کروں تو پھر اور کون ہے جو عدل کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا؟ یعنی سب سے بہترین انسان جس کو اللہ نے بتایا کیا حق ہے کیا باطل،
کس کا کتنا حق ہے. جو اللہ کی رہبری میں عمل کرتا ہے اگر وہی صحیح نہیں کرتا ہے تو پھر اور کون کر سکتا ہے. ویلک، تیرا برا ہو، اگر میں عدل نہ کروں تو اور کون کرے گا. قد خبت و خسرت اذا لم اکن اعدل، اور اگر مان لو کہ میں عدل کرنے والا نہیں ہوں تب تو میرے پیچھے چل کر میری اتباع کر کے تو خسارے اور گھاٹے میں پڑ گیا. یعنی تو مجھ کو رسول بھی مانتا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں عدل نہیں کرتا ہوں. جب رسول ہی عدل نہ کرے تو امتی کیا عدل کرے گا؟ اور وہ انسان کیسے قابل اقتداء ہو سکتا ہے جو خود عدل پر قائم نہ ہو؟ تو دو متضاد چیزوں کو جمع کر رہا ہے. آپ نے اس کو ہوش میں لایا، آپ نے اس کو یاد دلایا. اتنی بڑی تہمت کہ ایک رسول کو ظالم قرار دیا جائے، ایک رسول کو عدل کے خلاف انصاف کی بجائے ظلم کرنے والا قرار دیا جائے، اس سے بڑی تہمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی آ کے آپ سے کہے اور آپ تقسیم کر رہے ہوں، سب کو دے رہے ہوں، اور کوئی آپ سے کہے آپ انصاف نہیں کرتے ہو، آپ ظالم ہو، آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ایک ایسی شخصیت کہ جس کی نبوت اور رسالت لوگوں کے لیے ایمان ہے، آپ کی شخصیت پر تہمت لگانا آپ کے دین میں لوگوں کو مشکوک بنانا ہے. لوگ شک میں پڑ جائیں گے. یہ تہمت ہے، رسول کی شان میں گستاخی ہے، یہ ایمان کے منافی چیز ہے. فقال عمر، یہ بات صحابہ میں سے عمر نے سنی رضی اللہ عنہ. کہا یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ. کہا اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیں، اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں. آپ حکم تو کیجئے، آپ اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. قال دعہ، آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، مت کرو ایسا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے. قال ویلک اولست احق اہل الارض ان یتقی اللہ. آپ نے کہا تیرا برا ہو، کیا سارے زمین پر بسنے والوں میں سے میں ہی اس بات کا حقدار نہیں ہوں کہ اللہ سے ڈروں؟ میں سب سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہیزگار میں نہیں ہوں؟ یعنی اب بھی تو اس کو نہیں مانتا ہے. قال ثم ول الرجل، وہ آدمی پلٹانے لگا. قال خالد بن الولید، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، اللہ کے رسول کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ قال لا لعلہ ان یکون یصلی. آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو. فقال خالد، اس پر خالد بن ولید نے کہا وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. تو بہت سارے منافقین بھی تو ہیں. اے اللہ کے رسول کتنے منافقین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں آتے ہیں، لیکن وہ صرف زبان سے گواہی دیتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ منافق ہو، یہ مومن نہیں ہوگا. صرف نماز پڑھنے سے دھوکہ نہ کھائیے. صرف نماز پڑھنے پر آپ جا رہے ہیں. کتنے ایسے آپ خود جانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دل میں منافق ہوتے ہیں اور زبان سے مومن ہوتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول کیا اس کی گردن نہ اڑا دوں میں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونہم. آپ نے کہا نہیں، مجھ کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کی تفتیش کروں یا ان کے سینے چیر کے دیکھوں ان میں کیا ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے. اب یہ تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے
یہ چیر کے دیکھنے کا حکم اللہ نے مجھ کو نہیں دیا ہے، بس اس کی زبان سے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے اتنی گواہی کافی ہے۔ اس کا دل چیر کے اس کے دل میں کیا ہے اس کا میں مکلف نہیں ہوں، یہ مسلمان ہے اور میرے نزدیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کیا، لیکن آپ نے یعنی صحابی کو صرف اس بنیاد پر اس کو قتل کرنے سے روکا کہ ہو سکتا ہے یہ منافق ہو۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہہ دیا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی، صحابی کو دو صحابیوں کو قتل کرنے سے روک دیا۔ اگر واقعی آپ نعوذ باللہ ایک ایسے انسان تھے جو غصے میں آ کر کسی کو بھی قتل کرتے تھے اور عدل کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہے کہ آپ کی شخصیت ہی کو داغدار کیا جائے، آپ کی نبوت پر حرف اٹھایا جائے اور قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان تھے جو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ موقع ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کو جو واقعی سزا کے حقدار تھے لیکن آپ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کے لیے کافی ثبوت ہے کہ وہ ایسا انسان رحم دل ہوتا ہے، ایسا انسان دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آج کے اس دور میں کوئی ایسا کرے، کوئی اس کو کہے گا دہشت گرد ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، کہے گا نہیں، یہ ذاتی طور پر تو کبھی اپنے لیے بدلہ نہیں لیتا ہے، یہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، اصولی سطح پر ہر قانون میں گناہ گار کو سزا ملتی ہے، تو یہ تو قاعدہ ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ کچھ باتیں اس سلسلے میں قابل ملاحظہ ہیں۔ ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں تو اس کی ہمت ٹوٹتی ہے، وہ سوچتا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے، یا تو وہ فرسٹریشن میں غصے میں آ جاتا ہے یا پھر مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں برائی ہیں، نہ آدمی کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہونا چاہیے نہ اسے مایوس ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے مثبت غذا لے، پازیٹیو فوڈ لے، اس کی سوچ صحیح ہو، وہ دیکھے کہ اس میں اچھا پہلو کیا ہے اور اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے، ایسی سچویشن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کچھ باتیں دیکھیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، آپ پر تہمت لگانا، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، کیا اس سے صرف نقصان ہوتا ہے؟ اس سے جہاں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے وہیں اسلام کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور تاریخ اس کی بہت بڑی گواہ ہے۔ اس کی ایک نہیں کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں ایک مثالیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم کو یہ تجربہ آئے کہ اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عجیب قاعدہ ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ جو ایسا قادر ہے کہ جلانے والی آگ کو باغ بنا دے، وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ مشرکین اور کفار اور اسلام کے دشمن ملحدین کی ساری سازشیں اسلام کے حق میں مفید ہی ثابت ہوتی ہیں۔ وہ جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ اسلام کو جتنا مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی تمام کوششیں اکثر اوقات اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا مثالیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں۔
ایک بات تو یہ کہ باطل کا پروپیگنڈا، یعنی اہل باطل غلط لوگ حق والوں کے بارے میں جو بھی باتیں پھیلاتے ہیں جھوٹ، اس سے اکثر اوقات حق کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا شاعرا سیدا فی قومی، میں اپنی قوم میں سردار تھا اور میں ایک شاعر تھا۔ فقدمت مکہ، میں مکہ آیا۔ فمشیت الی رجالات قریش، میں قریش کی مجلسوں میں گیا۔ فقالوا یا طفیل انک امرؤ شاعر سید مطاع فی قومک، مطاع فی قومک۔ لوگوں نے کہا، قریش کے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے طفیل دیکھو، تم ایک شاعر ہو۔ شاعر و زمانے میں انسلٹنگ چیز نہیں تھی، شاعر و زمانے میں بہت بڑا آدمی مانا جاتا تھا۔ یعنی یہ شاعر ہے کا مطلب یہ ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت عقل مند ہے، جو الفاظ کو ترتیب سے دے کر بڑی بڑی باتیں کہہ سکتا ہے۔ یعنی تم ایک سمجھدار آدمی ہو، تم شاعر ہو۔ جسے آج پروفیسر کہا جائے گا، انجینئر کہا جائے گا، بڑا آدمی پڑھا لکھا ہے، تم ایک شاعر ہو اور اپنی قوم کے سردار ہو، سید مطاع فی قومک، لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، تمہاری قوم کے، تمہاری قوم میں تمہاری چلتی ہے۔ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَلْقَاكَ هَذَا الرَّجُلُ، اور دیکھو بھائی، ہم کو تو ڈر ہے، یہ جو آدمی ہے، یہ ہماری قوم میں ایک نیا آدمی نکلا ہے جو نئی بات چلا رہا ہے، ہم کو ڈر ہے کہ کہیں یہ آدمی تم سے نہ ملے، اس کی ملاقات تم سے نہ ہو جائے۔ فَيُصِيبَكَ بِبَعْضِ حَدِيثِهِ، اور ایسا نہ ہو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی بعض باتیں تم کو سنا نہ دے۔ فَإِنَّمَا حَدِيثُهُ كَالسِّحْرِ فَاحْذَرْهُ أَن يُدْخِلَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مَا أَدْخَلَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ قَوْمِنَا، اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کی بات تم سن نہ لو، کیونکہ اس کی بات جادو کا اثر رکھتی ہے، اس کی بات جادو کی طرح ہے، تم اس سے بچ کے رہنا۔ کون؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھو یہ کہیں تمہارے سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے، بچو، دور دور رہو، ان کے پاس مت جاؤ، ان کی بات جادو کی طرح ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے اور تمہاری قوم کے بیچ میں وہ بات نہ ڈال دے، وہ جھگڑا نہ پیدا کر دے جو اس نے ہمارے اور ہمارے آپس کے درمیان میں ڈال دیا ہے۔ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَابْنِهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَبِيهِ، اس لیے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی بات کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ باپ بیٹے میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، بیوی شوہر میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی کے اور اس کے بیٹے کے بیچ میں جھگڑا پیدا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کا اس کی اولاد سے، اس کے باپ سے اور اس کی بیوی سے جھگڑا لگا دیتا ہے۔ ایک اس کی بات مانتا ہے، ایک نہیں مانتا ہے۔ باپ بیٹا اگر الگ الگ ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ فواللہ ما زالوا يحدثونني في شأنه وينهونني ان اسمع منه حتى قلت والله لا ادخل المسجد الا وانا ساد اذني، کہتے اللہ کی قسم، اتنا انہوں نے مجھ کو سنایا، اتنا بتایا مجھ کو، ایسا مت کرو، یوں مت کرو، یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے، اتنا زیادہ آپ کی برائی بیان کی کہ میں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ اب تو اللہ کی قسم میں مسجد حرام میں جاؤں گا تو کان میں کپاس ڈال کے جاؤں گا، سننا ہی نہیں ہے۔ جب سن کے اتنا ڈینجر معاملہ ہے تو پھر سننا کیوں؟ کیا کرو؟ لو کپاس دونوں کانوں میں ڈالو، بالکل ساؤنڈ پروف بن کے جاؤ، بالکل آواز ہی نہیں چاہیے، سننا ہی نہیں ہے تو پھر سوچیں گے جھگڑا نہیں، مسئلہ ختم، باتوں میں آ گئے۔ وقتی طور پر بعض اوقات ایک آدمی
جھوٹ کے اثر سے متاثر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ کہتے ہیں فَعَمِدْتُ إِلَىٰ أُذُنِي فَحَشَوْتُهَا كُرْسُفًا ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، میں نے کیا کیا، میں نے اپنے کان میں کپاس ڈال لی اور مسجد حرام گیا، صبح صبح کہاں گیا؟ مسجد حرام۔ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ، گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قائم۔ آپ مسجد حرام میں قیام میں ہیں۔ قال قمت منہ قریبا فقمت منہ قریبا، میں تھوڑا نزدیک جا کے، کیونکہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، کسی چیز سے جب منع کیا جاتا ہے تو اس کا شوق اپنے آپ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں تجسس ہے۔ ایک بچے کو آپ کہیے دیکھیے چیز یہاں رکھ رہا ہوں، اس کو ہاتھ مت لگانا، میں ابھی جا کے آیا، پہلا کام بچہ کیا کرے گا؟ اس چیز کو ہاتھ لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیوریوسٹی رکھی ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ بس ایک اعلان کیجئے اوپر مت دیکھو، تو قوم کچھ نہ کچھ موقع نکال کے اوپر ضرور دیکھے گی، اس کو لگے کیا ہے، کیا اوپر کیا ہے، کیوں نہیں؟ اب اتنا قریش نے ان کو سمجھایا، ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ، ان کی بات مت سنو، ان کی بات مت سنو۔ ان کے دل میں ایک بات، اگرچہ انہوں نے وقتی طور پر ان سے بات سن کے متاثر ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ جب اتنا ڈینجر معاملہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں، لیکن انسان ہے۔ کہتے ہیں میں جب گیا مسجد حرام میں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں نماز میں کھڑے ہیں، میں تھوڑا قریب جا کے کھڑے ہو گیا، اور کہتے ہیں وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُسْمِعَنِي بَعْدَ قَوْلِهِ، اللہ نے تو یہ طے کر رکھا تھا کہ مجھ کو آپ کی بات سنائے گا ہی، اللہ نے تو مجھ کو سنانا ہی تھا۔ فقلت فی نفسی، میں نے اپنے جی میں کہا واللہ ان ھذا للعجز، میں نے کہا اللہ یہ تو ایک دم عاجزی ہے، یعنی کہاں پہنچ گیا تو، کیا حال ہو گیا تیرا، اتنا بے بس تو، یعنی اتنا کمزور۔ واللہ انی امرؤ ثبت ما یخفی علی من الامور حسنها وقبیحها، میں ایسا آدمی ہوں کہ میں ایک دم پکا آدمی ہوں، ایک دم تجربہ کار انسان ہوں، سمجھدار ہوں، اور اچھی بات کیا ہے بری بات کیا ہے اس کا فرق کرنا کوئی میرے لیے مشکل بات ہے۔ چیزوں کی اچھائی اور برائی مجھ سے چھپی نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں ایک دم تجربہ کار انسان ہوں، سمجھدار انسان ہوں۔ یہ تو بڑی عاجزی ہو گئی کہ کان میں روئی ڈال کے کھڑا ہے یہاں پہ، یہ سوچ کے کہ ان کی بات سنیں گے تو پگھل جائے گا، ایک دم کچھ تبدیل ہو جائے گا، اتنا زیادہ کمزور ہے تو، ایسا کیسا ہو گیا تو، اپنے آپ سے ہی سوچنے لگے، یہ تو بڑی عاجزی ہو گئی، یعنی ہمت تیرے اندر ہے کہ نہیں کچھ، اتنا بیوقوف ہے تو، اتنا ناسمجھ ہے تو، اتنا کمزور ہے تو کہ ایک بات سن کے ان کے پیچھے لگ جائے گا، اتنا سمجھدار ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ارے کتنا تو بہت سمجھدار ہے، صحیح غلط سب سمجھتا ہے تیرے کو۔ تو ان کو تھوڑا سا شرم آئی کہ میں کیا کان میں کپاس ڈال کے ٹھہرا ہوں یہاں پہ، کہا اپنے آپ سے واللہ لأستمعن منہ فإن كان أمره رشدا أخذته وإن كان غير ذلك اجتنبته، کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تو ان کی بات سنوں گا، ہاں اگر بات صحیح نکلی تو لوں گا، اور اگر غلط نکلی تو پھر نہیں لوں گا، اگر بات صحیح نکلی تو بات لوں گا، اور اگر بات غلط نکلی
غلط نکلی تو میں نہیں لوں گا۔ فقلت بالکرسفہ فنزعتها من اذنی، کہتے ہیں کہ میں نے کان میں سے وہ کپاس نکال ڈالی۔ فالقیتها ثم استمعت له، وہ نکال کے پھینک دیا، اور ثم استمعت له، پھر میں آپ کی بات، آپ جو کہہ رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، میں سننے لگا۔ کہتے ہیں فلم اسمع کلاما قط احسن من کلام یتکلم به، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے، اس سے بہتر کلام اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، اس سے اچھا کلام میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ قلت فی نفسی یا سبحان اللہ ما سمعتک اليوم لفظا احسن منہ ولا اجمل، کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا سبحان اللہ، اس سے اچھا کلام، اس سے جامع کلام آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے اچھا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ ثم انتظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى انصرف فاتبعته فدخلت معه بيته فقلت له يا محمد إن قومك جاءوني فقالوا كذا وكذا فأخبرته بالذي قالوا، کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا آپ کی نماز کا ختم ہونے کا۔ آپ نے نماز ختم کی اور آپ پلٹے واپس لوٹنے کے لیے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ اپنے گھر میں گئے تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گیا، اور میں نے کہا اے محمد، آپ کی قوم میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے ایسا جو کہنا تھا وہ سب کہا۔ فأخبرته بالذی قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا تھا سب میں نے آپ سے بیان کیا۔ وقد ابى الله الا ان اسمعني منك ما تقول وقد وقع في نفسي انه حق، کہتے ہیں اللہ تو چاہتا ہی تھا کہ آپ کی بات مجھ کو سنائیں، آپ کیا کہتے ہیں وہ مجھ کو سنائیں، اور میرے دل میں تو یہ بات آ گئی کہ یہ حق ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ حق ہے۔ فأعرض علیہ دینک، تو آپ جو جس دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ دین میرے سامنے پیش کیجئے۔ وما تأمر به وما تنہى عنہ، آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے آپ منع کرتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے، سب بتائیے مجھ کو۔ کہتے ہیں فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام فاسلمت، آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قلت یا رسول اللہ انی ارجع الی دوس وانا فیہم مطاع، اللہ کے رسول میں قبیلہ دوس میں جا رہا ہوں واپس، اور میری بات وہاں چلتی ہے، میری بات مانی جاتی ہے۔ وَأَنَا دَعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ، کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، دینے والا ہوں، آج جا کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ان کو ہدایت دے دے۔ فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي آیَةً، فَادْعُوا اللَّهَ، آپ اللہ سے دعا کریں، أَنْ يَجْعَلَ لِي آیَةً تَكُونَ لِي عَوْنًا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، میرے لیے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو قوت دے کہ پھر میرے لیے وہ مددگار بن جائے، اور جس کے ذریعے سے میں ان کو دعوت دوں، جو دعوت میں دے رہا ہوں اس میں میرے لیے ایک نشانی ہو جائے، اللہ سے دعا کیجیے میرے حق کی دلیل بن جائے۔ فقال اللہم اجعل له آیہ، اللہم اجعل له آیۃ تعینہ علی ما ینوی من الخیر، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی بنا دے جو اس کے لیے خیر میں مددگار ثابت ہو، اس کے لیے خیر میں مددگار ثابت ہو۔ اس کو یہ الاستیاب میں طفیل بن عمرو الدوسی کے ترجمے میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس پورے واقعے سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اہل باطل کوشش کرنے سے تھکتے نہیں ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بھی مکہ آتے تھے، مشرکین ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے اس آدمی سے مت ملنا، یہ جادوگر ہے، ہم میں بھی جھگڑے لگاتا ہے، کہیں تمہاری قوم میں بھی جھگڑے نہ لگ جائیں، ہمارے لیے بھی یہ فساد والا ہے، اس کا فساد کہیں تمہارے سماج میں معاشرے میں نہ آ جائے، اس کی باتوں سے فساد پھیلتا ہے، یہ ٹیررزم والا ہے۔ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی بات کہی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں جھگڑے پیدا کرتے ہیں، آپس میں لوگوں کو لڑاتے ہیں، آپ کا دین، آپ کی بات امن کی نہیں ہے، شانتی کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی بات کیا ہے؟ جھگڑے کی ہے۔ جھگڑے کیسے؟ آپس ہی میں جھگڑے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا، آپ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کرنا، یہ پہلے دور سے چلتا آیا ہے، یہ مکہ کے مشرکین کی صفت ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن یہاں دیکھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس آدمی سے لوگوں نے بات کہی، ان لوگوں کا کہنا خود ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ان لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کانوں میں کپاس ڈال لی، اب مسجد حرام میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی بات کے بارے میں کیوریوسٹی انہوں نے پیدا کر دی، ان کی بات سننا مت، ان کی بات بہت ڈینجر ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں تو سمجھدار آدمی، اور ہر آدمی یہی سوچتا ہے سمجھدار ہے، کوئی آدمی کہتا میں تو بہت بیوقوف ہوں، نہیں، انہوں نے خود سوچا، اور واقعی سمجھدار انسان تھے، کہ میں اتنا عاجز تھوڑی ہوں کہ بات سنتے پگھل جاؤں گا، ایک دم ان کی بات میں آ جاؤں گا، اتنا بولا تو نہیں ہوں، سمجھتا ہوں بات صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دیکھیں گے سن کے۔ اور شاعر تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، کہا دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو واقعی آپ کی بات دل میں اتر گئی، اور محسوس ہوا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، اور فوراً اسلام آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور اسلام قبول کیا، اور کہا کہ میں اب اپنے قبیلے میں بھی جا کے دعوت دوں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ دیکھیے، ایک آدمی کو روکنے کے لیے لوگوں نے ان کا پورا برین واش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدمی جب واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے دیکھا یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور خود اللہ کے نبی سے بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسا بولتے ہیں آپ کے بارے میں، اور آپ سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، اب میں تو آیا ہوں لیکن میں ابھی قبیلے کو بلاؤں گا، اب میں جا کے ان میں دعوت دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو شر کو خیر میں تبدیل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ایسی چیز جو اسلام کے خلاف سازش ہے، اسی سازش کو اللہ تعالیٰ اسلام کے مٹانے کی کوشش کو اسلام کے پھیلانے اور اسلام کے جماؤ کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اللہ نے تاریخ میں ایسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس دور میں خاص جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے ان میں مزید شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح اسلام میں ہے کیا اتنا برا، ذرا دیکھتے ہیں اور کیا برا ہے۔ لیکن وہ لوگ جب واقعی اسلام پڑھتے ہیں، واقعی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بولا کچھ جا رہا ہے کچھ اور۔ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے ہیں کہ ہر چلانے پکارنے والے کے پیچھے چلے جائیں، بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن سارے لوگ آپ بھیڑ بکریوں کی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب واقعی ایسے لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے طور پر مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ان پر حق واضح ہو جاتا ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یا کم از کم اپنی زبان میں صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ دنیا میں ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس دور میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں میڈیا میں اتنا غلط بولا جا رہا ہے، تو مسلمان بھی متاثر ہو کر اپنے اسلام کے بارے میں شک میں پڑ جائیں
یا اپنے اسلام کو چھپانے لگیں تو یہ بہت شرم کی بات ہے۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اہل حق کو اس سلسلے میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ اہل حق کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شرما کے اسلام کو چھپانے لگیں، بلکہ ہم کو اسلام پر جمے رہنا چاہیے۔ جب اپنے کو معلوم ہے اپنی چیز کھوٹی نہیں ہے تو اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی چیز کھوٹی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کو اس کو چھپائے تو ایک اور بات ہے، لیکن جس کے پاس واقعی سونا ہے تو وہ اس کو بھٹی میں ڈالنے سے ڈرے گا نہیں ہے، وہ سونا ہی ہے، سونا ہی ثابت ہوگا۔ تو بہرحال اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ بہت ساری کوششیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا ہوتی ہیں، ایسی چیزیں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات سمجھدار لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ نمبر 2، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کا آپریشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض لوگ اسلام کو ریپیئر کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسلام کی برائیاں تلاش کرنے کے لیے، اسلام کو پکڑنے کے لیے، اسلام کو ہرانے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ان کی عقل اور ان کے دل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے کہ وہ کتنے بچے ہیں، اور واقعی ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں علاج کرنے کے لیے آیا تھا لیکن پیشنٹ میں ہوں اور اسلام ہی میرا علاج کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ضمادا قدم مکہ، ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، وکان من ازد شنوءہ، وہ قبیلے ازد شنوءہ کے تھے، یہ قبیلہ ہے جو مکہ میں تھا۔ وکان یرقی من هذه الریح، اور وہ جو روحیں وغیرہ یا جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے تھے۔ جو بھی جس کو بھی جن لپٹ گیا ہے وہ اس کا جن بھگاتے تھے، بابا تھے۔ فسمع سفہاء من اہل مکہ یقولون ان محمدا مجنون، انہوں نے بعض مکہ کے جو بیوقوف تھے، جو جن کا کام ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلنا تھا، انہوں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سنا، کیا بولتے ہیں لوگ؟ بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہیں یا آپ کو جن لگا ہوا ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ان کے اوپر جن ہے، جن کے اثر کی وجہ سے یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو پورے سماج سے ہٹ کے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی کوئی آدمی اگر پورے سماج سے ہٹ کے کچھ بولنے لگے تو لوگ بولتے پاگل ہو گیا یہ۔ اگر آپ پاگل خانے میں جا کر بھی کہیں گے، صحیح بات کہیں گے جو وہ سب نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو کہیں گے پاگل ہو گیا یہ۔ تو جب سماج سے ہٹ کے کوئی بات آدمی کہتا ہے اور لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتی ہے تو وہ قے کر دیتے ہیں، وہ ایسے آدمی کو پاگل کہتے ہیں، اس کی بات وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا، یہ جن کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے، جنات کے ڈاکٹر تھے، جس کو بھی جن لگایا اس کو جن بھگاتے تھے۔ تو ان کے کان پہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لپٹا ہوا ہے، ان پر جن ہے، جن کا اثر ہے۔ تو ہر فیلڈ کا آدمی اپنی ایکٹیویٹی کے حساب سے کچھ سنتا ہے تو اس کا انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا مکہ میں کوئی آدمی ہے جس سے پرابلم ہو رہا ہے اور اس کو کیا ہے، جن کا اثر ہے، یہ تو میری فیلڈ ہے۔ فقال لو انی رأیت هذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدی، انہوں نے کہا کاش کہ مجھے وہ آدمی مل جائے جس کے بارے میں یہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں کہ اس پر جن کا اثر ہے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے اس کا علاج ہو جائے، میرے ہاتھ سے ہو جائے، نیک کام میرے ہاتھ سے ہو جائے گا، کتنا اچھا۔ تو دل میں تمنا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں تو آپ کا علاج یہ کریں۔ فلقیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہو گئی۔ فقال یا محمد انی ارقی من هذه الریح وان اللہ یشفی علی یدی من شاء، کہنے لگے اے محمد میں جنات کا علاج کرتا ہوں، میں جنات کا علاج کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور ان اللہ یشفی علی یدی من شاء،
میرے ہاتھ پر اللہ جس کا چاہے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے میرے ذریعے سے. فہل لک، آپ کیا بولتے ہو، آپ کا علاج کروں؟ فہل لک یعنی آپ کو ضرورت ہے، یعنی آپ چاہو تو میں کرتا ہوں علاج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہنا شروع کیا. آپ نے کیا کہا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آپ نے خطبہ شروع کر دیا. کیا الفاظ ہیں؟ ان الحمد للہ، حمد اللہ ہی کے لیے ہے. نحمدہ، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اما بعد، آگے بہرحال. فقال، صحابی کہتے ہیں اعد علی کلماتک ہؤلاء، انہوں نے کہا ذرا یہ جو آپ بولے ابھی ذرا واپس سے ایک بار تو واپس کہیے. ابھی کیا کہا آپ نے، ذرا ایک بار اور کہیے. فاعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، 3 بار. ہر بار وہ سنتے، کہتے نہیں ذرا ایک بار اور پڑھو، ایک بار اور پڑھو، ایک بار اور پڑھو. اتنا متاثر ہوئے وہ ان کلمات سے کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ اس کو دہرائیے. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے. فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن آپ نے جو یہ بات کہی، یہ جو جملے آپ کے اتنے پیارے ہیں، اتنے عمدہ ہیں کہ میں نے ایسے کلمات کبھی نہیں سنے زندگی میں. اتنی اچھی سٹیٹمنٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا. وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَعُوسَ الْبَحْرِ، اور یہ کلمات اتنے گہرے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں کو چھو جانے والی کلمات ہیں. ان کلمات میں سمندر کی گہرائیاں ہیں. فقال ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، کہا لائیے، ہاتھ لائیے، ہاتھ بڑھائیے اپنا، میں اسلام قبول کرنے کی بیعت آپ سے کرتا ہوں. قال فبایعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی قومک، آپ نے کہا تم ٹھیک ہے، تم تو کر رہے ہو، تم اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرو، یعنی تمہاری قوم بھی اسلام لاتی ہے، کہو. قال وعلی قومی، کہا ہاں ٹھیک ہے، اپنی قوم کی طرف سے بھی میں بیعت کرتا ہوں، میں اپنی قوم کو بھی اسلام میں لانے کی کوشش کروں گا. امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس حدیث سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ وہ آئے کس نیت سے تھے اور جاتے وقت میں کیا ہو گیا. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے، یہ سمجھ کے کہ آپ بیمار ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن پتہ چلا کہ پیشنٹ یہ ہیں، ڈاکٹر آپ ہیں. جب کلمات سنے تو واقعی ذہن میں بات آئی، ان پر جن کا اثر نہیں ہے، بلکہ واقعی یہ ایسی بات ہے جو بہت اوپر کی ہے، اس میں سمندر کی گہرائیاں ہیں. یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی پاگل کا کلام نہیں ہے، یہ تو جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی اور کلام ہے. یہ بہت اوپر کی بات ہے، یہ بہت اونچی بات ہے. فوراً کہا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور مجنون سمجھ کے آپ کے پاس آیا، آپ کی بات جب سنی اس نے، اس پر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا.
اس نے اپنے کفر کو، شرک کو چھوڑ دیا، اس نے آپ کے اسلام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کو غلط سمجھتا ہے اور اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اسلام کی غلطیاں تلاش کر کے ان کی اصلاح کرنے کی، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ اسلام پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا شروع کرتا ہے، ایسے آدمی کے دل پر حق کا اثر ہوتا ہے اور وہ حق کو قبول کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں تک، جو لوگ اسلام سے دور ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان تک اسلام کی بات پیش کی جائے، ان تک اسلام کی بات پہنچائی جائے، چاہے ان کی نیت اسلام ریپیئر کرنے کی ہو، چاہے وہ اسلام کو بیماری سمجھتے ہوں، اسلام کو ہلاکت سمجھتے ہوں، ان تک اسلام اگر واقعی پہنچایا جائے اور اگر وہ صاف ذہن سے اسلام کا مطالعہ کریں، اللہ سے قوی امید ہے کہ ان کے دلوں میں ہدایت اترے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کے لیے یہ اتنی افسوس کی چیز ہے کہ پہنچانے کی بات تو بہت دور کی ہے، خود پہنچنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام تک دوسروں کو کیا لے کے جائیں گے، خود آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر میں دنیا بھر کی ساری چیزیں ہیں، خرافات ہیں، ٹی وی ہے، ناچ گانے کے آلے ہیں، بہترین کپڑے ہیں، برتن ہیں، فرنیچر ہے، دیواروں کو روغن کلر دیا ہوا ہے، گھر میں جھومر ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہے، بہترین پاپوش ہیں، بہترین قالین ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں واقعی اسلام نہیں ہے۔ جو گھر کی اصل رونق ہے، گھر کا نور ہے، اسلام کی تعلیم دینے والے اسباب نہیں ہیں، کتابیں، اسلام کے بارے میں معلومات، دنیا بھر کی معلومات گھر میں ہیں، کتنے لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، اسلام کی بات نہیں معلوم، قرآن کریم رکھا ہوا ہے، سالوں سال ویسے ہی رکھا رہتا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں معلوم، حدیثیں نہیں معلوم، کیا معلوم ہے؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، دنیا بھر کے علوم۔ ایک بچہ 3 سال سے لے کے جو پڑھنا شروع کرتا ہے، بیگ بڑھتے 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 جاتا ہے، بچے سے زیادہ وزن۔ ایک ترازو میں آپ ایک میں بچے کو بٹھاؤ، ایک میں بیگ بٹھاؤ، ایسا مصیبت کا دور آ گیا کہ بچوں کی لوگ بولتے ہیں ہائٹ بڑھنا کم ہو رہی ہے، ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا بیگ پیٹھ پہ لے کے جا رہا ہے، روزانہ حمال، روزانہ بیگ لے کے جا رہا ہے، اتنی ساری کتابیں لے کے اسکول 6 گھنٹے 8 گھنٹے جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیا بنے گا؟ انجینئر بنے گا، ڈگری لے کے لوگ گھوم رہے ہیں، جاب نہیں مل رہا ہے۔ تو نہیں ہو سکتا ہے ہمارے بچے کو ملے، بھائی پڑھانا تو پڑتا ہی ہے، کیوں؟ کیا ہوگا؟ کوئی بڑا انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ہو سکتا ہے، نہیں ہوا تو دکان پہ تو بیٹھے گا ہی، لیکن ہم پڑھانا چاہتے ہیں، کیوں؟ فیشن ہے، پڑھ لکھ لے گا تو نکاح کے وقت بولنے آئے گا بھائی ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، کمائے گا کچھ نہ کچھ، جاب ملے گا۔ امید کی بنیاد پر دنیا، یہ غلط نہیں ہے، اسلام دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہے، لیکن کتنا کوئی حد ہونا چاہیے۔ دیکھیے 3 سال سے لے کر 25 سال تک تو آرام سے پڑھتا ہے وہ، 20 سال تو کہیں نہیں گئے۔ آپ سوچئے 3 سال سے لے کر 23 سال پکڑیے، 20 سال پڑھ رہا ہے وہ، اور مدرسے میں اگر 20 سال پڑھنے کے لیے کوئی بولے بھاگ جائے گا، سنتے ہی ٹھہرے گا بھی نہیں وہاں پہ۔ 20 سال دنیا کا پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جاب کی گارنٹی ہے نہیں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، جاب نہیں ملتا ہے، پھر مجبور ہو کے کیا کرتے ہیں؟ ہوٹلوں میں جاب کرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں کیا کر رہا ہے؟ جا کے آرڈر لے رہا ہے،
آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو یہ بریانی چاہیے، اس کو یہ چاہیے، اس کو یہ چاہیے، آرڈر لے رہا ہے، مینیجر بن رہا ہے ہوٹل کا، بننا تھا کچھ، بن رہا ہے کچھ۔ ایسے کئی لوگ ہیں، یہ کوئی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیے آدمی اس کے باوجود، اتنا ہونے کے باوجود آدمی پڑھاتا ہے۔ جب یہ پڑھا سکتا ہے تو پھر دین کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال تو پڑھا لے کم سے کم۔ دین کی بنیادی باتیں گھر میں روزانہ پڑھانے میں پرابلم کیا ہے؟ کیوں پرابلم یہ ہے؟ خود اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہے۔ بعض اوقات باپ کو اور بیٹے کو بٹھا کے پوچھیں تو بیٹا زیادہ جوابات دیتا ہے، باپ کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ بتائیے کیا تربیت ہو رہی گھروں میں؟ آج اسلام کے بارے میں ہمارے دلوں میں جوش ہے، لیکن اسلام کی معلومات کہاں ہیں؟ ہم کو خود اسلام معلوم نہیں۔ تو اسلام کا علم اگر ہمارے پاس ہے تو کوئی آدمی ہم کو اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اسلام کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہمارے گھر والے پر کوئی آدمی تہمت لگا دے جھوٹ، ہم پوری تحقیق کرتے ہیں، بتاؤ کیا ہوا ایکچولی، ہم کو پورا بتاؤ۔ ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے۔ ہم پورا واقعہ، پورا معاملہ، پورا کیس، پوری تحقیق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج دنیا بھر میں 50 جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہم ان کے سامنے صحیح بات رکھنے کے لیے ذرا بھی تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ خواتین کھانے پکانے، برتن کپڑے دھونے، جھاڑو میں زندگی برباد کرنا ہے ہم کو۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا وقت نکال کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا۔ ہم اگر دین کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا دیا دین کو؟ اللہ جنت دینے کے لیے تیار ہے، ہم کیا دے رہے ہیں؟ تھوڑا وقت نکالنا ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت اگر گھر میں آج نہیں کی گئی، کل وہ مارکیٹ میں جب جائیں گے، کالجوں میں جائیں گے، اس بددینی سے متاثر ہو کے معلوم نہیں کل کو کیا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو، جیسے مرغی بھی چیل سے بچاتی ہے اپنے چوزوں کو، ہم مرغی سے بھی گئے گزرے ہو جائیں۔ ایک جانور اپنے بچوں کو بچاتا ہے۔ آج کفر اور شرک کے چیل کوے آ کے ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو بچانے کے لیے اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ تو اسلام میں یہ طاقت ہے کہ اگر واقعی اسلام کا علم انسان کے پاس ہو تو ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت بن سکتا ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ ایک آدمی واقعی دین کا علم حاصل کرے۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کا دشمن ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ اسلام کے بچانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں۔ ان کے بارے میں الاستیعاب میں اور اسی طرح سے اسد الغابہ یا اسی طرح سے الاصابہ وغیرہ میں ابن حجر نے ان کا ترجمہ پیش کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ کہتے ہیں کان احد الاشراف من قریش وساداتہم فی الجاہلیت، یہ قریش کے بڑے اشراف میں سے تھے، لیڈروں میں سے تھے جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے۔ اسر یوم بدر کافرا، بدر کے دن کفر کی حالت میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے پکڑے گئے۔ وکان خطیب قریش، اور یہ قریش کے خطیب تھے، قریش کے سپیکر تھے، قریش میں بیان دیتے تھے، لیڈر تھے، بہت بولنے والے تھے، مائک والے تھے۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا ان کو قید کر کے لائے ہیں
فقال عمر یا رسول اللہ انزع ثنیتہ فلا یقوم علیک خطیبا ابدا، اے اللہ کے رسول اس کے ثنیہ، سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں، ثنایا علیا یا اسی طرح سے سفلا اس کو کہتے ہیں، سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول اس کے یہ دانت نکال دو، جو بہت تجوید میں استعمال ہوتے ہیں، بیان میں استعمال ہوتے ہیں، سامنے کے دانت ہی نہیں رہیں گے تو کیا بولے گا یہ، اس کے دانت نکال دیجیے، اس کے آج کے بعد اگر دانت نکال دیں گے تو آج کے بعد کبھی آپ کے خلاف کھڑے ہو کر بیان نہیں دے گا۔ فقال دعہ فعسى ان يقوم مقاما تحمده، آپ نے کہا نہیں چھوڑو اس کو، ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا کام کرے، یہ ایسے وقت میں کھڑا ہو کہ تم بھی اس کی تعریف کرو گے، کبھی نہ کبھی یہ اس کا جو بولنے کا کمال ہے، اس کی جو بولنے کی طاقت ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ ایسا کام کرے گا اپنی زبان سے، ایسا بولے گا کہ تم بھی اس کی تعریف کرو گے۔ کہتے ہیں فَكَانَ مَقَامُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا مَاجَ أَهْلُ مَكَّةِ عِنْدَ وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آیا کہ جب اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان میں انتشار پیدا ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی، وارتد من ارتد من العرب، اور عرب میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ قام سہیل ابن عمرو خطیبا، سہیل ابن عمرو خطیب بن کر کھڑے ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ خطیب بن کر کھڑے ہوئے۔ وَأَتَى فِي خُطْبَتِهِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ بالمدینہ، اور جیسا خطبہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں دیا تھا، ویسا ہی مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے خطبہ سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں دیا۔ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگ کہنے لگے اب کیا ہوگا، گھبرا گئے، نبی نہیں اب کیا ہوگا، اب دین کیسے چلے گا، کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط بیان دیا، ایک بہت ہی قوی بات کہی، جس سے اہل مدینہ کے دل اور مضبوط ہو گئے، اور یہی بیان، یہی خطاب، اسی طرح کی بات سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں دی، جس سے مسلمان اور مضبوط ہو گئے۔ کہتے ہیں فَكَانَ ذَلِكَ مَعْنَى قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لعمر واللہ اعلم، کہتے ہیں یہی وہ بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ ایسا بولے گا کہ تم اس کی تعریف کرو گے، یہ ایسا کھڑا ہوگا کہ تم اس کی تعریف کرو گے۔ ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، آپ کے بارے میں کھڑے ہو کر شعر بولتا تھا، آپ کے بارے میں لوگوں کو اکسانے کے بیان کرتا تھا، آپ کے بارے میں لوگوں کو بھڑکاتا تھا، آپ سے لوگوں کو دور کرتا تھا، قیدی ہو کر آپ کے پاس آیا، آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ حضرت عمر نے کہا اس کے دانت توڑ دو، بہت بولتا ہے، اس کو بات کرنا نہیں آئے گا، اس کے دانت توڑیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو، ایک وقت آئے گا ایسا کام کرے گا تم اس کی تعریف کرو گے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ کبھی نہ کبھی مسلمان ہوں گے اور یہ بڑا کام کریں گے۔ اور یہی بات تھی کہ وہی زبان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کے حق میں گستاخی اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والی زبان چلتی تھی، وہی زبان اسلام کے حق میں استعمال ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال ہوئی۔ جو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے میں زبان استعمال ہوتی تھی، وہی زبان لوگوں کو اسلام پر جمانے میں استعمال ہوئی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی آدمی اسلام کے خلاف بول رہا ہے، دعوت کے خلاف بول رہا ہے، حق کے خلاف بول رہا ہے،
اگر وہی آدمی واقعی اس کی سمجھ میں آ جائے، اس سے اچھا اخلاق سے پیش آیا جائے، اگر اس میں خیر باقی ہے، اگر واقعی وہ غور کرے، حق اس کی سمجھ میں آ جائے، یہی صلاحیت جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہی صلاحیت اسلام کے حق میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی طاقت اسلام کے خلاف لگا رہے ہیں۔ اگر یہی لوگ ان تک صحیح پیغام اسلام کا پہنچے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور ان کے دل میں واقعی ان کی بات آ جائے کہ نہیں، ہم جیسا اسلام کو سمجھتے ہیں ویسا اسلام نہیں ہے، اسلام اچھا ہے، اگر واقعی وہ اسلام کو سمجھ لیں، ایسے لوگ جب کھڑے ہو کے پھر بولیں گے تو لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے والی بات کریں گے۔ ایسی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا جب مسلمان واقعی اسلام کی دعوت دیں گے۔ یہ امانت جو آج ہمارے پاس ہے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے اختصار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، مایوسی کی بجائے اسلام کے عام ہونے کی طرف نگاہ، اسلام کی اشاعت پر نگاہ، اسلام کو کیسے پھیلایا جائے، دعوت پر نگاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ آج عام دنیا میں آپ دیکھیں، جہاں اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، وہیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ لوگ ایک کے پیچھے ایک ملکوں میں، پڑھے لکھے ملکوں میں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جن میں اکثریت خواتین کی ہے، ایک کے پیچھے ایک مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں اسلام سے لوگوں کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہیں اپنی بنیاد پر تحقیق کر کے لوگ اسلام کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے کھڑے ہو رہے ہیں جو اسلامی جذبے کے تحت دعوت دے رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں مسلمان ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان جو مسلمان ہوئے ہیں، کوئی عیسائی تھا، کوئی اور دین پر تھا، کوئی ملحد تھا، کوئی ایتھیسٹ تھا، مسلمان ہو کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اسلام لوگوں تک جا رہا ہے، تو جہاں اسلام کے خلاف ہو رہا ہے وہیں اسلام پھیل بھی رہا ہے، اس پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، یہ امر، یہ دین پہنچ کر رہے گا، مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں، جس علاقے میں رات اور دن ہوتے ہیں، ہر اس علاقے میں اسلام جا کر رہے گا، پہنچ کے رہے گا۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَضَرٍ وَلَا وَبَرٍ، کسی مٹی کا گھر یا کسی خیمے میں، کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ الا ادخلہ اللہ هذا الدین، جس میں اللہ تعالیٰ یہ دین داخل نہ کر دے۔ اس دین کی بات ہر گھر میں جائے گی، بعز عزیز او بذل ذلیل، عزت دار آدمی کو عزت سے اور ذلیل آدمی کو ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اسلام کو داخل کرے گا۔ عزن یعز اللہ بہ الاسلام وذلن یذل اللہ بہ الکفر، ایسی عزت اللہ عزت دے گا اسلام کے ذریعے سے، اور اللہ ذلیل کرے گا کفر کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِي يَقُولُ وَقَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں نے خود اپنے گھر والوں میں یہ بات دیکھی ہے۔ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، میں نے دیکھا کہ میرے گھر والوں میں جو اسلام لائے، اللہ نے ان کو خیر عطا کی، ان کو شرف عطا کیا، ان کو اللہ نے عزت دی۔ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصِّغَارُ وَالْجِزْيَةُ، اور میرے رشتہ داروں میں سے جو لوگ کافر تھے ان کو اللہ نے ذلیل کیا اور وہ گھٹیا بنے اور ان کو جزیہ دینا پڑا، ایسا نہیں تو ویسا ان کو دبنا ہی پڑا۔ اللہ نے ان کی طاقت، ان کی اکڑ، ان کے گھمنڈ کو توڑ دیا۔ امام احمد اور طبرانی اور حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ اسلام گھر گھر تک جائے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی دعوت عام ہوتی چلی جا رہی، خصوصاً اس میڈیا کے دور میں۔ تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اسلام لوگوں تک جائے گا، اور مانیں گے عزت ملے گی، نہیں مانیں گے ذلیل ہوں گے۔ اسی طرح سے، اور آج آپ دیکھیے کہ مغرب کے اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اسلام کو، آج وہ ایسے مسائل سے دو چار ہیں جن کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ فیملی لائف کوئی سلوشن نہیں، بیوی شوہر کے تعلقات کوئی سلوشن نہیں، اولاد کوئی سلوشن نہیں، وہاں اتنا گورے کالے کے جھگڑے کوئی سلوشن نہیں، آج وہ پریشان ہے۔ شراب کوئی سلوشن نہیں، زنا کاری، بدکاری اور ظلم و زیادتی سماج کی اصلاح کے لیے کوئی ان کے پاس سلوشن نہیں ہے۔ اسلام کے پاس سلوشن ہے، اس لیے بہت سارے لوگ بھٹکنے کے بعد اینڈ میں اسلام کے دروازے پہ آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ بس ابھی ادھر ادھر جانے کا نہیں، سیدھا آ گئے عزت سے چلو اندر۔ ان کو آخر میں آ کے اسلام میں سکون ملتا ہے۔ تو ہم کو بھی اسلام کی دعوت پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، صبر و تقوی کا اہتمام۔ ہوتا یہ کہ بعض لوگ، کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ دیتا ہے، قرآن کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، اسلام کے بارے میں کوئی بری بات بول دیتا ہے، مسلمان جوش میں آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، دکانوں کو آگ لگانا، مار پیٹ کرنا، یا یہ کرنا وہ کرنا۔ تو اس سے اسلام کی تصویر اچھی ثابت ہونے کی بجائے اور بری ثابت ہوتی ہے۔ اس سے کوئی آدمی اسلام کے قریب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی پہ کوئی الزام لگا دے، آپ بستی میں گھر جلاتے پھریں، تو کیا آپ کے گھر والا سچا ثابت ہوگا؟ لوگ اور سوچیں گے کہ دیکھو غصے میں آ کے کر رہے ہیں، لیکن اس سے کیس وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، کیس حل نہیں ہوتا ہے، معاملہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ صبر کے ساتھ میں جو الزامات ہیں، جو جھوٹی باتیں ہیں، ان کو اتنا اچھی طرح سے رد کر دیا جائے کہ بعد میں کوئی وہ بات بولنے کی ہمت نہ کرے۔ ہر آدمی ڈرے کہ میں بھی ایسا بولوں گا تو میری بھی پوری پگڑی اتار دیں گے، میرے جھوٹ کا پورا کلی اس کی کھول کے رکھ دیں گے یہ لوگ۔ تو صبر کا اہتمام کرنا چاہیے، بے صبری نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو قانونی اعتبار سے غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ یقیناً تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں، تمہاری اپنی ذات میں، تمہاری جانوں میں، اور اہل کتاب جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ مشرک جو ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان سے تم کو بہت تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑیں گی، ان کی طرف سے سننے ملیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا کہ تم کو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں سننے ملیں گی، تمہارے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی پابندی سے رہو، پرہیزگاری کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، تقوی کے خلاف کچھ مت کرو، گالی کے بدلے گالی نہیں، ظلم کے بدلے ظلم نہیں، اگر تم صبر و تقوی کی روش اختیار کرو تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو ہم کو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بولا جا رہا ہے اس کا جواب دینا، علمی سطح پر، دلائل کی سطح پر، اور جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس رسول کی مدافعت کرو اور اس رسول کی توقیر کرو، اس کی شان بلند کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، تاکہ تم وَتُعَزِّرُوهُ، عزرا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بیکنگ دینا، کسی کو سپورٹ کرنا، کسی کا دفاع کرنا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کریں، آپ کی دعوت کو آگے بڑھائیں، آپ کے خلاف جو کہا جا رہا ہے اس میں آپ کا ساتھ دیں،
آپ کو سچا ثابت کریں، آپ کو اچھا ثابت کریں، آپ کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے لے آئیں، جھوٹ کے پردے ہٹائیں، تعزروہ وتوقروہ، تاکہ تم کیا کرو، اس نبی کی مدافعت کرو، ساتھ دو، اور اس کی توقیر کرو، اس کا احترام کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ اللہ کی پاکی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ثابت کرنا، سچا رسول ثابت کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے، صلاحیت مند افراد کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی تعلیمات کو قرآن و سنت کو عام کرنا۔ بہت سارے غلط فہمیاں، دشمنیاں اسلام کے نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، حق نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہنے کے لیے کہا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کر دوں، وَمَن بَلَغَ، اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے۔ نبی پر ضروری نہیں کہ ہر آدمی کے پاس جائیں، لیکن جس آدمی تک قرآن پہنچ جائے، جس آدمی تک قرآن کی بات پہنچ جائے، حق واضح کیا جائے اس پر قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے، اس آدمی تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اب بتائیے آپ کے بعد یہ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن کی یہ نہیں کہ پورا قرآن آپ دے دیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں اور جتنی باتیں لوگوں کو ضرورت ہے، ایک باتیں، دو باتیں لوگوں تک قرآن کی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ قرآن سے متعارف ہوں۔ تو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو خبردار کر دوں، اور اس کو بھی جس تک قرآن پہنچے۔ اس سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی آپ کہیے کہ میری راہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے مسلمان بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، واقعی اگر کوئی انسان کامل اتباع آپ کی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں دعوت کو اپنا مستقل مشغلہ بنائیں، اپنی زندگی میں ہر دن اپنی ذمہ داری دعوت سمجھیں، جس تک وہ بات پہنچا سکتا ہے، جس حد تک پہنچا سکتا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے دوسروں تک پہنچائے۔ اسی طرح سے اور بھی آیات اس سلسلے میں آئی ہیں، جس میں آخر میں اللہ نے کہا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جنہوں نے اس رسول کی مدافعت کی اور اس کی نصرت کی، اس رسول کا ڈیفنس کیا تہمتوں سے اور ہر چیز سے، تکلیف سے، اور اس رسول کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ رسول کی مدافعت کرنی پڑے گی، جو غلط باتیں کہی جا رہی ہیں رسول کو بچانا پڑے گا، اس سے رسول کی شخصیت کو بچانا پڑے گا، اور رسول نے جو باتیں لائی ہیں، جو پھیلانا چاہتے تھے، اس میں رسول کے مقصد میں مدد کرنی پڑے گی، یہ کام مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ شور مچانے کی بجائے اسلام کا پیغام امن کے ساتھ پہنچائیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان شور مچاتے ہیں لیکن مسلمان اسلام کا پیغام پہنچاتے نہیں ہیں، تو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان ہیں جو شور مچا رہے ہیں، تو مسلمان برے ہیں، اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات حاصل کریں، اسلام کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جو غلط باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم ان باتوں کی تردید کریں،
ان کو رد کریں اور علمی اعتبار سے دلائل کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ امن کے ساتھ ان کا رد کریں۔ تشدد کے ساتھ توڑ پھوڑ کے ساتھ یہ کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس سے مزید اسلام کی تصویر، مسلمانوں کی تصویر بگڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسلام کی دعوت دینا آسان کرے اور اسلام کا واقعی علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کے علوم کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔